الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 155 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ اگلی آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر آسان قرآن اس فقرے میں پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہوں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تفسیر عثمانی، یعنی جن لوگوں نے ان مصائب پر صبر کیا اور کفران نعمت نہ کیا بلکہ ان مصائب کو وسیلہ ذکر اور شکر بنایا، تو ان کو اے پیغمبر ہماری طرف سے بشارت سنا دو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن، صفا مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے، اگرچہ سعی واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کہ الفاظ اس لیے استعمال فرمائے گئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں پر دو بت رکھے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی کی وجہ سے گناہ ہو۔ آیت نے یہ شک دور کر دیا۔ تفسیر عثمانی، پہلے ذکر تھا تحویل الی الکعبہ کا اور کعبہ کے سب قبلوں سے افضل ہونے کا، اب اس کے محل ادائے حج اور عمرہ ہونے کو بیان فرماتے ہیں تاکہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کی تصدیق اور تکمیل خوب ہو جائے، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے صبر کی فضیلت مذکور تھی، اب یہ فرمایا کہ دیکھو صفا اور مروہ جو شعائر اللہ میں داخل ہیں اور ان میں سعی کرنا حج اور عمرہ میں ضروری ہوا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ یہ فعل صابرین یعنی
حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کی آثار میں سے ہے۔ حدیث، تفسیر، تاریخ میں یہ قصہ مذکور اور مشہور ہے، جس کے دیکھنے سے ان اللہ مع الصابرین کی تصدیق ہوتی ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں مکہ میں۔ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کرتے رہے، اور حج کرتے تو ان 2 پہاڑیوں کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان 2 پہاڑیوں پر کفار نے 2 بت رکھ دیے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ طواف ان 2 بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے اور بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے تھا۔ جب بتوں کی تعظیم حرام ہوئی تو صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو اصل میں حج کے لیے تھا۔ کفار نے اپنی جہالت سے بت رکھ چھوڑے تھے، وہ دور ہو گئے، اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانہ میں صفا مروہ کے طواف کو برا جانتے تھے تو اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں خلجان ہوا، اور آپ سے عرض کیا کہ ہم پہلے سے اس کو مذموم جانتے ہیں، یعنی برا سمجھتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فریق اول اور ثانی دونوں کو بتلا دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی خرابی اور گناہ نہیں، یہ تو اصل سے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تفسیر آسان قرآن اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تفسیر عثمانی، اس سے مراد یہود کے تورات میں جو آپ کی تصدیق تھی اس کو اور تحویل قبلہ وغیرہ کے جو امور موجود تھے اس کو چھپاتے تھے، اور جس نے دنیا کی غرض کے واسطے اللہ کے حکم کو چھپایا وہ سب اس میں داخل ہیں۔ لعنت کرنے والے یعنی جنوں، انس، ملائکہ، بلکہ اور سب حیوانات، کیونکہ ان کی حق پوشی کے وبال میں جب عالم کے اندر قحط اور وبا اور طرح طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں تو حیوانات بلکہ جمادات تک کو تکلیف ہوتی ہے اور سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی ہو، یعنی چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا عادی ہوں، بڑا رحمت والا ہوں۔ تفسیر عثمانی، یعنی اگرچہ ان کی حق پوشی کے باعث آدمی گمراہی میں پڑ گئے، لیکن جب انہوں نے حق پوشی سے یعنی حق کو چھپانے سے توبہ کر کے اظہار حق پوری طرح کر دیا تو اب بجائے لعنت ہم ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، کیونکہ ہم تو تواب اور رحیم یعنی کہ توبہ کی قبول کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔